السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات، اساتذہ کرام و معلمات و خواتین اسلام اور عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج ہم سب کو 26 جنوری 2021 کے دن جامعہ عربیہ ارشاد العلوم سلیمان نگر میر محمود پہاڑی راجندرہ نگر میں جمع کیا ہے، اور ہمیں کچھ اپنے ملک کے بارے میں سننے اور جھنڈا لہرانے کی تقریب میں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمایا۔ محترم خواتین، یہ جو ہمارا ملک ہے ہندوستان، یہ بہت بڑا ملک ہے اور بہت قدیم ملک ہے۔ بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں جن کی ایجاد بعد میں ہوئی ہے، یا ان کی عمر 100 سال 200 سال یا 1000 سال ایسی ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہمارا ملک ہے، اس ملک کی تاریخ قدیم ہے۔ بلکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سراندی مقام جو سری لنکا میں ہے، جو اس وقت میں الگ ملک بن گیا ہے، پہلے ہندوستان ہی کا حصہ تھا۔ اس ملک میں سراندیپ پہاڑ، سری لنکا ملک میں سراندیپ پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کے اترنے کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو اسی مقام پر بھیجے گئے، جو کہ یہ ہمارے ہندوستان کا حصہ تھا۔ اب بعد میں حصے ہو گئے، پہلے یہ ہمارا ملک بہت بڑا تھا، سری لنکا بھی اسی میں تھا، پاکستان بھی اسی میں تھا، بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، اور تو اس طریقے سے اس ملک کی وسعت بہت تھی، طویل ملک تھا، بڑا ملک تھا۔ بعد میں کچھ حصے ہوئے، تقسیم ہوئی۔ تو یہ جو ہمارا ملک ہے، یہ ملک بہت قدیم ہے اور بہت ہی بڑا ہے، عظیم ہے، قدیم بھی ہے، عظیم بھی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس ملک میں برطانوی حکومت آ گئی تھی، اور انگریزوں نے اس ملک میں حکومت کی۔ 1935 میں برطانوی ایکٹ نافذ ہوا تھا انگریزوں کا، اور انگریز لوگ یہاں پر ظلم اور بربریت بھی کیے، اور اس ملک میں رہنے والے باشندوں پر اور یہاں پر رہنے والے مسلم، سکھ، عیسائی، ہندو بھائی، ان سبھوں پر بہت ہی انہوں نے راج کیا، ظلم بربریت کو انہوں نے نافذ کیا، اور ان کا ایکٹ، ان کا قانون چلایا۔ لیکن یاد رہے، اس ملک کو، ہندوستان ملک کو، جس کو سونے کی چڑیا بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو گنگا جمنی تہذیب کا علمبردار کہا جاتا ہے، اور یہ ملک جس کو ایک گلدستہ کہا جاتا ہے کہ اس گلدستے کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب رہتے ہیں، تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ ترانے میں سنیں کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہیں آپس میں، بھائی بھائی کا
گویا کہ یہاں پر ایک عملی مصداق ہے۔ اس ملک کے اندر سب لوگ رہتے ہیں اور آپس میں مساوات کے ساتھ، برابری کے ساتھ، اور سب ایک دوسرے کو بھائی بھائی سمجھ کے رہتے ہیں۔ لیکن جب سامراج یہاں پر انگریزی حکومت جب یہاں پر نافذ ہوئی اور اس وقت میں ان کا قانون چلنے لگا تو سب لوگ فکر کرنے لگے اس ظلم سے اور اس ستم سے اپنے آپ کو بری کرنے کے واسطے جد و جہد کیے، کوشش کیے، اور اس ہندوستان ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرنے کے واسطے بہت کوشش کیے۔ وہ کوشش کرنے والے ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں اور ہمارے مسلمان بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے لوگ، سکھ بھائی بھی ہیں۔ مذاہب کا خیال کیے بغیر تمام لوگوں نے اپنے ملک کو بچانے کی فکر کیے اور کوشش کیے۔ اس میں بہت سارے علماء کرام بھی پیش رہے، مشائخین بھی پیش رہے ملک کو آزاد کرنے کے واسطے۔ تو 1947 میں ہمارا یہ ملک 15 اگست کے موقع پر آزاد ہوا، اور اس کے بعد 1947 سے لے کے 1950 عیسوی تک جمہوریت کے قوانین بنائے گئے، اور یہ قوانین بنائے گئے کہ اس ملک کو انگریزوں کا ملک بھی نہیں کہا جائے گا، اس ملک کو ہندو کا ملک بھی نہیں کہا جائے گا، اس ملک کو مسلمانوں کا ملک بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس ملک کو جمہوریت ملک کہا جائے گا۔ تو جمہوریت کے قوانین بنائے گئے، اس کا ایک مسودہ تیار کیا گیا، قانون سازی کی گئی، اور اس کے قوانین اور اس کے اس کا ایکٹ بنایا گیا، اور مسودہ بنا کر اس قانون کو، جمہوریت کے قانون کو، دستور کو نافذ کیا گیا 26 جنوری 1950 عیسوی میں۔ تو گویا تاریخ اس طرح آپ یاد رکھیے، برطانوی ایکٹ چلا 1935 سے لے کے 1947 تک، اور 1947 میں یہ ہمارا ملک ہندوستان انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور اس کے بعد 3 سال کی مسلسل محنت اور سعی کرنے کے بعد 1950 میں 26 جنوری کے موقع پر یہ قانون اور دستور کا نفاذ عمل میں آیا، اور اس کو یوم جمہوریت کہا گیا کہ آج کے دن جمہوریت کا قانون نافذ العمل کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس ملک کے اندر جمہوریت رہے گی، مساوات رہے گی، مذہبی اعتبار سے سب آزاد رہیں گے، ہندو بھائی اپنے مندر میں جا کر عبادت کریں گے، اپنے اعتبار سے پوجا کریں گے، سکھ بھائی ہے اپنے گرودوارے کے اندر جو ان کا معمول ہے اس کے مطابق عمل کریں گے، اسی طریقے سے جو بھی مذہب کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں اپنے مساجد میں جائیں گے، جا کر وہاں عبادت کریں گے، اور اپنے اپنے مذہب کے پرچار کرنے کی، مذہب پر عمل کرنے کی ہر ایک کو چھوٹ دی گئی، آزادی دی گئی۔ کوئی مذہب کسی مذہب والے کے ساتھ میں بدسلوکی نہیں کرے گا، اور حکومت بھی کسی مذہب والے کو نہیں ستائے گی، سب آپس میں مل جل کر رہیں گے، اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے عمل کرتے رہیں گے۔ اور ایسے بہت سارے قوانین بنائے گئے، دفعات بنائے گئے۔ تو اس ملک کو جمہوری ملک اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کیا سب مل کر یہاں پر آپس میں رہتے ہیں، اور مذہبی اعتبار سے سب کو آزادی ہے۔ تو آج کے دن چونکہ جمہوریت کا نفاذ ہوا تھا، نافذ العمل ہوا تھا، اس لیے اس کو یوم جمہوریہ کہا جاتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب کیا ہے ابھی آپ نے سنا ہے، اور اس کو آسان طریقے سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جمہوریت کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کی بنائی ہوئی حکومت عوام کے لیے، حکومت بنانے والے بھی عوام ہی ہوتے ہیں، اور حکومت کس پر کی جاتی ہے؟ عوام پر حکومت کی جاتی ہے، اور عوام کے لیے حکومت عوام بناتی ہے، اور حکومت بنتی ہے عوام کے لیے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ الیکشن ہوتا ہے، انتخابات ہوتے ہیں، تو عوام ہی ووٹ ڈالتے ہیں، اور ووٹ ڈالنے کے بعد میں جب کوئی حکمران بنتے ہیں، وزیر اعظم بنتے ہیں، تو یا وہ ایم ایل اے بنتے ہیں، ایم پی بنتے ہیں، کونسلر بنتے ہیں، تو سب کس کے واسطے بنتے ہیں؟ عوام کے لیے بنتے ہیں۔ تو جمہوریت کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ عوام کی بنائی ہوئی حکومت عوام کے لیے،
اب یہ جو بھی چیف منسٹر ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہوتے ہیں، یہ سب کس کی خدمت کے واسطے ہوتے ہیں؟ عوام کی خدمت کے واسطے ہوتے ہیں، اور ان کو بنائے کون؟ عوام ہی منتخب کر کے ان کو کرسی پر بٹھائے ہیں۔ تو یہ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے اس ملک کے اندر یہ جمہوریت کا نفاذ عمل میں آیا، اور یہ بہت ہی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ ہمارے اس ملک کے اندر ہمیں آزادی دی گئی ہے مذہب کے اعتبار سے، ہر ایک کو حقوق دیے گئے ہیں، مساوات ہے، برابری ہے، اور جو ہے اس ملک کے اندر جو قانون سازی میں جو حصہ لیے ہیں وہ بڑے بڑے علماء کرام بھی تھے، بڑے بڑے دانشور بھی تھے، اور بڑے بڑے قانون داں بھی تھے، اور ڈاکٹرز بھی تھے، بڑے تعلیم یافتہ لوگوں نے اس کو بنایا ہے۔ بڑی محنت شاقہ کے بعد میں یہ دستور بنا اور نافذ العمل ہوا۔ محترم حضرات و خواتین، ہمیں آج کے اس دن کچھ باتیں ذہن میں رکھنا ہے اور یہاں سے لے کر جانا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جمہوریت کا جو مطلب ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ عوام کی بنائی ہوئی حکومت عوام کے لیے، تو حکومت ایسی ہونا چاہیے جو عوام کی خدمت کے واسطے ہو۔ حکومت اگر کرنا ہے تو حکومت کرنے والے ذمہ دار حضرات کو چاہیے، جیسا کہ اس وقت میں جہانی مہاتما گاندھی نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت کرنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حکومت کی جائے۔ حضرت عمر کیسی حکومت کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت میں عوام اور خواص کوئی پریشان نہیں رہتے تھے۔ خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راتوں میں نکلتے تھے اور عوام کی دیکھ بھالی کرتے تھے، دیکھ ریکھ کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں واقعہ مشہور ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ تھے، ایک بار راستے میں رات کے موقع پر نکلے تھے، دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، معلومات کرنے کے لیے، دورہ کرنے کے واسطے۔ دورہ رات میں کیا کرتے تھے؟ عام طور سے آج کے زمانے میں اگر دورے ہوتے ہیں تو ہٹو سڑکوں کا مسئلہ رہتا ہے، پولیس کا سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے، اور جو ہے اطلاع کرنے کے بعد میں آتے ہیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خلیفہ تھے کہ وہ راتوں میں نکلتے تھے اور نکل کر جو ہے اپنی رعایا کی دیکھ بھالی کیا کرتے تھے۔ ایک بار دیکھے کہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی بچوں کے رونے کی، اور ماں ان بچوں کو بل بلاتے بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا، ملال ہوا کہ کیا بات ہے، کیوں بچے رو رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں دستک دیے اس گھر میں تو معلوم ہوا کہ وہ گھر کے بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بل بلا رہے ہیں، اور ان کی امی جان چولہے پر پانی رکھی ہوئی ہے اور وہ پانی ابل رہا ہے، بچوں کو بہلانے پھسلانے کے واسطے پانی رکھی ہے، اور یہ بچے رو رہے ہیں۔ وہ ظاہر بات ہے وہ پانی ہے، وہ اس میں کوئی چاول تو نہیں ہے، اس میں کوئی کھانے کی چیز تو نہیں کہ پک جائے اور دیا جائے۔ بچے جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب پکے گا، جب پکے گا، لیکن وہ پکتا ہی نہیں۔ یہ ماں ہے، بچوں کو سلانے کی کوشش کر رہی ہے، بچے بھوکے اور پیاسے ہو کے روتے ہیں، رونے کی آواز باہر جاتی ہے۔ حضرت عمر پریشان ہوتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ تو کہتے ہیں کہ عمر بتائے، عمر، اور جو ہے کیا بات ہے کہ اندر سے آواز آ رہی ہے، وہ ماں، وہ بچوں کی ماں اور وہ غریب خاتون کہتی ہے کہ بچے بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اور میں چولہے پر پانی رکھی ہوئی ہوں اور جو ہے کھلانے کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن یہ بچے ہیں کہ سوتے نہیں۔ حضرت عمر کو بہت ملال ہوا، افسوس ہوا کہ میری حکومت میں ایسے بچے کہ جو چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، بھوکے سو رہے ہیں، فوراً اپنے خزانے کو پہنچتے ہیں، بیت المال جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنے غلام کو بھی ساتھ جو ہے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سامان سواری پر لاد دو، اور سامان جو ہے حضرت عمر خود لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ غلام کہتے ہیں کہ مجھے دے دیجئے، میں جو ہے بہت سامان لیتا ہوں۔ تو
تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ نہیں، آج تم میرا بوجھ سنبھال لو گے، لیکن کل خدا کے سامنے تو میرا بوجھ تم نہیں سنبھال سکتے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر انسان کو اپنا بوجھ اٹھانا ہے۔ بہرحال وہ وہاں پہنچنے کے بعد میں وہ سامان اناج وغیرہ دے دیے، دینے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے کھائے پیے، اس کے بعد بچوں کے چہروں پر خوشی آئی، مسکرائے، مسرت آئی، تو اس کے بعد پھر وہاں سے وہ نکلے کہ اب مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ان بچوں کے چہروں پر خوشی کے آثار آ گئے، بھوک مٹ گئی۔ تو حاکم ایسے ہوتے ہیں، قائد ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے رعایا کی دیکھ بھال کریں اور ان کے ساتھ میں اچھائی کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں۔ آج کی موجودہ حکومت کو بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جمہوریت کے اس دن کہ ہم جو ہے یہ سارے عوام کی جانب سے، جتنے یہاں ناظرین سامعین ہیں ان کی جانب سے، کہ حکومت کے اندر جمہوریت کا جو معاملہ ہے، جمہوریت کا جو سلسلہ ہے، اس کو باقی رکھا جائے۔ ہمارے بڑوں نے اور دستور سازوں نے اور ملک کے معماروں نے جو دستور بنا کر دیے ہیں، اس کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں، بلکہ اس کو ویسے ہی باقی رکھا جائے، اس کے اوپر عمل آوری کی جائے، اور اس کے اندر جو احکام لکھے گئے ہیں، قوانین لکھے گئے ہیں، اس کے مطابق جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے ملک کے معماروں نے اپنی جانیں قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے، اپنے بچوں کو قربان کر کے، اپنی عورتوں کو قربان کر کے، قربانیاں دے دے کر جو ملک کو بنائے ہیں، ان ملک کے معماروں کی روح کو سلام ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے جانیں قربان کر کے اس ملک کو بنایا ہے اور بچایا ہے۔ اس لیے نہیں بچایا کہ اس ملک کے اندر رہنے والوں کو یہاں سے بھگایا جائے، اور اس لیے نہیں بنائے اس ملک کو کہ یہاں کے رہنے والے باشندوں کو ستایا جائے، اس لیے نہیں بنایا اس ملک کو، جمہوریت کو اس لیے نہیں بنایا کہ جمہوریت کی دھجیاں اڑائی جائیں، بلکہ اس ملک کو اس لیے بنایا کہ یہاں مساوات ہو، حقوق کی پاسداری ہو، اور یہاں رہنے والے سکون کے ساتھ رہیں، اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں۔ اس لیے اس ملک کے معماروں نے، اس دستور کے بنانے والوں نے، جمہوریت کے بنانے والوں نے اس کا نفاذ کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے، ملک کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اس جمہوریت کا جو نفاذ عمل میں آیا ہے 1950 میں دستور سازی جو ہوئی ہے، اس کو باقی رکھا جائے۔ اور یاد رکھیے، گلدستے کے اندر جب پھول ہر قسم کے ہوتے ہیں تو گلدستے کی چمک میں دوبالا ہوتا ہے اور اس کی چمک دمک میں اضافہ ہوتا ہے۔ گلدستے کے اندر پھول ایک ہی قسم کا اگر رہے تو گلدستہ دکھائی نہیں دیتا، وہ ایک پھول ہے، ایک پھول ہی رہے گا۔ گلدستہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہوا قسم کے پھول ہوتے ہیں، رنگا رنگی اس کے اندر ہوتی ہے، خوشبو بھی مختلف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کو گلستان کہا گیا ہے، گلدستہ کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں۔ لہذا اس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہم خوشی کے ساتھ رہیں اور فخر کے ساتھ میں رہیں، چونکہ ہمارے اس ملک کو بچانے میں، اس ملک کو انگریزوں کے تسلط سے آزاد کرنے میں مسلمانوں نے بھی حصہ لیا، ہمارے ہندو بھائی نے بھی حصہ لیا، سکھوں نے بھی حصہ لیا، اور ہر ایک کو اس ملک کے اندر رہنے کا حق ہے، اور اس ملک کے اندر الحمدللہ آزادی کے ساتھ میں ہم اپنے تمام اعمال انجام دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہم 2021 عیسوی کے موقع پر آج ہم یہ جمہوریہ کا دن منا رہے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان تمام دستور سازوں کو اور جمہوریت کا قانون بنانے والوں کو، جنہوں نے بھی جو ہے یہ کام کیا ہے، سلامتی والا کام کیا ہے، امن والا کام کیا ہے، مساوات والا کام کیا ہے، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان کی روح کو آسانی عطا فرمائیں، اور جو ہے اور جو باحیات اگر ہیں تو اللہ ان کی حیات میں اضافہ فرمائیں، اور ان ملک کے معماروں کو ہم جو ہے صدق دل سے سلام کرتے ہیں، اور
یہ ہم عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں کہ جتنے مدرسے والے ہیں، اسکول والے ہیں، کالجز والے ہیں، یہ تمام لوگ بھی اپنے بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں، پڑھا کر ملک کے معمار بنائیں گے، اور ملک کا مستقبل یہ بچے ہیں۔ یہ مدرسہ جامعہ عربیہ ارشاد العلوم اور گلشن ارشاد ماڈل اسکول، یہاں کے بچے بھی جو پڑھ رہے ہیں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ یہ بچے پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے، ملک کے معمار بنیں گے، اور ملک کے اندر امن کی فضا عام کریں گے، اور جمہوریت کے نفاذ میں یہ لوگ ممد و معاون بنیں گے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ کسی زبان کے پڑھنے والے ہو، ہندی میڈیم ہو، اردو میڈیم ہو، انگلش میڈیم ہو، تیلگو میڈیم ہو، کسی بھی ریاست کی زبان میں پڑھنے والے بچے ہوں، یہ سب کے سب ملک کے معمار ہیں، ملک کو آگے بڑھانے والے ہیں، ملک کی ترقی کرنے والے ہیں۔ ملک کی ترقی اسی کے اندر ہے کہ ملک میں رہنے والے تمام مذاہب کے ماننے والے آپس میں بھائی چارگی کا، یکجہتی کا ثبوت دیں، انسانیت کا ثبوت دیں۔ انسان ہونے کے ناطے، آدم علیہ السلام کے بیٹے ہونے کے ناطے، اولاد آدم ہونے کے ناطے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اتحاد کا، اتفاق کا ثبوت دینا چاہیے، آپس میں انتشار سے بچنا چاہیے، افتراق سے بچنا چاہیے، آپس میں جھگڑے سے بچنا چاہیے، تعصب سے بچنا چاہیے، علاقائی تعصب نہیں ہونا چاہیے، مذہب کا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہمارے بڑے حضرات یہاں موجود ہیں، ان کے بچپن کے اندر، اور ہم بھی سنتے آئے ہیں، ہم بھی دیکھتے آئے ہیں بچپن میں، اور ہمارے سے بڑی عمر کے جو احباب ہے، آج سے 50 سال 100 سال پہلے کیسی آپس میں یکجہتی تھی۔ بھائی آج بھی الحمدللہ بعض مقامات پر موجود ہے، ایک ہی محلے کے اندر ہندو بھی رہتے ہیں، مسلم بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، لیکن کوئی ایک دوسرے سے تفرقہ نہیں کرتے، کوئی ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کرتے، کوئی ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرتے۔ عبادت کا موقع ہے، اپنی عبادت کے موقع پر جہاں عبادت کرنا وہاں جا کر عبادت کر لیں، لیکن وطنی ہونے کے ناطے، اپنے ہم ملکی اور ہم وطنی ہونے کے ناطے، ایک ہی دیش کے ہونے کے ناطے، بھارت کے ہونے کی وجہ سے، ہندوستانی ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، پھر آج بھی کہتے ہیں کہ جیسا کوئی شخص اگر باہر ملک میں جاتا ہے، کسی بھی دیش میں جاتا ہے، یہاں سے کوئی امریکہ چلے گئے، دبئی چلے گئے، یا فارن کنٹری کہیں بھی چلے گئے، جانے کے بعد وہاں کوئی اگر ہندوستانی ہم کو ملتا ہے، حالانکہ الگ اسٹیٹ کے ہیں ہم، مثلا تلنگانہ کے ہے، کوئی کرناٹک کے ہے، یا کوئی دلی کے ہے، کوئی یو پی کے ہے، بہار کے ہے، یا اور مہاراشٹر کے ہے، کسی بھی ریاست کا، کسی بھی اسٹیٹ کا آدمی دوسرے کنٹری میں اگر ہم کو ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں انڈین ہوں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی آ گیا۔ کیوں بھائی؟ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک دیش اور ایک وطن کے ہونے کی وجہ سے، ہم ملکی ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بھائی سمجھتے ہیں، اس سے دوستی کرتے ہیں، اس کا فون نمبر لیتے ہیں، اس سے کنیکٹ میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا ملکی بھائی ہے، ہمارا وطنی بھائی ہے۔ جس طریقے سے دوسرے دیش میں جانے کے بعد، پردیس میں جانے کے بعد اپنے دیش کے رہنے والے کے ساتھ میں دوستی کرتے ہیں، پھر کیا ہوا کہ دیش میں رہنے والے لوگ اپنے دیش کے بھائیوں سے نفرت کر رہے ہیں اور آپس میں نااتفاقی پھیلا رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح پردیس میں جانے کے بعد میں دیسی ملتا ہے، اپنے دیش کا آدمی ملتا ہے، تو ہم اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یکجہتی کا معاملہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کریں۔ انسانیت کے ناطے ہم آپس میں بھائی بھائی کا ثبوت دیں، انشاءاللہ اسی وقت میں ہماری حکومتیں بھی اچھی چلیں گی، آپس میں پرفضا ماحول رہے گا۔ اور آخری بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اس وقت میں ہمارے ملک کے اندر احتجاج چل رہا ہے کسانوں کا، کھیتی باڑی کرنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں بہت ساری دلی میں مرکز میں احتجاج کر رہے ہیں۔ کچھ ان کے معاہدے ہیں، کچھ مطالبات ہیں۔ یقیناً ہمارے ملک میں جمہوریت کے ناطے احتجاج کرنے کا حق ہے، جو احتجاج کر رہے ہیں۔
ہم حکومت سے چاہتے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں ان پر غور و خوض کیا جائے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، چونکہ کسان بھائی جو ہوتے ہیں وہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں، چونکہ ملک کے اندر اناج کا پہنچانا، کھانے پینے کی اشیاء کا پہنچانا، یہ ہمارے کسان بھائی ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے جو مطالبات ہیں، جائز مطالبات، اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ بس انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے اس ملک کو صحیح تعلیم رکھ، اے اللہ اس ملک میں رہنے والے جتنے باشندے ہیں اور جتنے حضرات ہیں ان سب کو اے اللہ سلامتی کے ساتھ میں رہنے کی اے اللہ ہدایت نصیب فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، اور انسانیت کے ناطے سارے ہندوستانیوں کو آپس میں شیر و شکر کی طرح رہنے کی اے اللہ ہدایت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔